بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج خالق لم یزل ذات کی توفیق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ایک عظیم ہستی کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر پھول بچھاور کرنے جا رہا ہوں۔ وہ عظیم ہستی جامع القرآن، داماد رسول، ہم راز مصطفیٰ، سفیر مصطفیٰ، امیر المؤمنین، شرم و حیا کے پیکر امیر المؤمنین خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 18 ذوالحجہ کا دن ہے، جو کہ یوں سمجھیں کہ کل والا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ان کے مزید درجات کو بلند فرمائے اور ان کے مزار پن انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت میں اس قدر آگے تھے کہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا، اے علی المرتضیٰ، آپ شادی فرمائیں، اس میں جو خرچہ آئے گا، جو بوجھ ہوگا، وہ سارا بوجھ میں خود اپنی طرف سے اٹھاؤں۔ یہ ان کی کمال محبت تھی اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اور پھر اہل بیت اطہار کی محبت اس قدر زیادہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن یا ان سے کچھ دن ماقبل حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے حسنین کریمین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ان کے گھر کے اوپر پہرے کے لیے بھیجا۔ یہ اہل بیت اطہار کے دو شہزادے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پہرا کرتے رہے۔ یہ ان کی محبت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ، اہل بیت اطہار کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی محبت تھی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ آج جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دو لقب نصیب ہوئے، ذی النورین اور ذو الحجرتین، ان کی کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی کا ایک لقب ہے ذی النورین، دو نوروں والے۔ یہ کیسے دو نوروں والے بن گئے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو لخت جگران، اپنی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دی، اس وجہ سے یہ ذی النورین کا لقب انہوں نے پایا۔ پہلی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ پھر بدر کے موقع پر جب رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو دفن فرما رہے تھے اور دفن فرما کے گھر کی طرف لٹ رہے تھے۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگے، تو ایک دن کریم کی برگاہ میں آئے اور اس سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات اس طرح ہے کہ جب میں آپ کی برگاہ میں آتا ہوں تو پورا دن آپ کا رخ زیباں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے تسلیاں ملتی رہتی ہیں، میرا دل اور میرا وجدان جو ہے وہ خوش رہتا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتا تھا پہلے اور آپ کی صاحبزادی کا رخ زیباں دیکھتا تھا اور میرا دل تسلی پاتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں تو بیٹھا رہتا ہوں، آپ کے رخ زیباں کی زیارت کرتا رہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتا ہوں تو پھر گھر میں کوئی
آپ کی صاحبزادی پہلے تھی، ان کا وصال بکمال ہو گیا، تو پھر ایسی باتیں کر رہے تھے تو رو پڑے۔ ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، دوسری طرف میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور میرے کریم نے فرمایا حاضی جبرائیل علیہ السلام، فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ دوسری صاحبزادی کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ صاحب نے تو بہت ہی خوب کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ فرمایا ذوالنورین تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں، اور یہ بھی کائنات کے اندر ایک منفرد یوں سمجھے کہ مقام حاصل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب یہ بھی ہے ذوالہجرتین، کہ دو ہجرتیں کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مکہ المکرمہ کے اندر، تو کفار کی جانب سے مختلف اذیتیں مسلمانوں کو دی گئیں، مختلف تکلیفات دی گئیں، تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو 5 ہجری کے اندر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جا سکتے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ اب جو پہلی ہجرت کی گئی اس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور محبت کا نرالا انداز تھا، جب جو بھی حبشہ سے آتا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے یارو بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی کا کیا حال ہے، میری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے، یہ پوچھتے رہتے تھے۔ اللہ اور پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان عثمان اول من حاجر باہلہ بعد لوط علیہ السلام، فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس نے اپنے گھر والیوں کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کر کے اپنا شہر کو چھوڑ دیا تھا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین عظیم کی خاطر اور رب العالمین کی خاطر اپنا گھر اپنی اہلیہ کے ساتھ چھوڑ کر چلے۔ اور پھر انہوں نے دوسری ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ کی طرف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ کی طرف۔ گویا کہ 2 ہجرت کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب نصیب ہوا ذوالہجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے مزار پنانوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔